تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا کربا الا نفستہ ولا مرضا الا شفیتہ ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اے رب الراحمین، آج ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اے اللہ، جتنے صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے معاف فرما دیجئے. اے اکرم الاکرمین ارحم الراحمین، تو بڑا غفور رحیم ہے، ستار العیوب ہے، رحمان ہے، بڑے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، رحیم ہے، چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے. تو اے اللہ وہ مہربان ہے جو گنہگاروں کے توبہ کے لیے آنے کا انتظار کرتا ہے کہ میرے بندے بندیاں آ جائیں اور میرے پاس آ کے توبہ کر لیں، میں انہیں معاف کر دوں. اے گناہگاروں کے انتظار کرنے والے رب، ہم بے شک گنہگار ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے. میرے مولا، تو بڑا پیارا رب ہے. اے اللہ، سب سے امیدیں ٹوٹ جاتی ہے جب غرضیں ختم ہو جاتی ہے، جب لوگوں سے کام بننا بند ہو جاتے ہیں تو ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے. ایک تو ہی ہے جو اپنے بندوں سے منہ نہیں پھیرتا، ایک تو ہی ہے جس سے امیدیں نہیں ٹوٹتی، ایک تو ہی ہے جس سے اے اللہ ہمیشہ مدد ملتی ہے، ایک تو ہی ہے جس سے آسرا ختم نہیں ہوتا، ایک تو ہی ہے جو اپنے گنہگار بندوں کو بھی دلدل گناہوں کی سے نکال کر رحمت کے راستے پہ ڈال دیتا ہے. ایک تو ہی ہے جو ساتھ نہیں چھوڑتا، ایک تو ہی ہے جو اپنے بندوں کا اے اللہ مددگار ہے، ایک تو ہی ہے جو ہمارا والی ہے، ایک تو ہی ہے جو ہمارا ناصر ہے، ایک تو ہی ہے جو ہمارے دکھڑوں کو جانتا ہے، ایک تو ہی ہے جو بھیدوں سے واقف ہے، ایک تو ہی ہے جو اندر کے گناہوں کو بھی جانتا ہے، ظاہری گناہوں کو بھی جانتا ہے. ایک تو ہی ہے، دنیا تو سارے عیب کو اچھالتی ہے، ایک تو ہی ہے جو عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، ایک تو ہی ہے جو گناہوں پہ تانا نہیں دیتا، ایک تو ہی ہے جو اللہ گزشتہ گناہوں کو معاف کر کے دوبارہ نہیں لکھواتا، ایک تو ہی ہے جو معاف کرنے کے بعد دوبارہ وہ گناہ نہیں دکھاتا. ایک تو ہی تو ہے جو گناہ کرنے تیرے گناہ ہوتے ہیں پھر بھی تو ہی معافی کا اعلان کرتا ہے. ایک تو ہی ہے جو خود گنہگاروں کو بلاتا ہے، ایک تو ہی ہے جو سب کی صدائیں سنتا ہے. اے اللہ، تو ہی تو ہے. اے اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں ہے. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں پہ ستارے کے پردہ ڈال دیجئے. اے ارحم الراحمین، جو بھی ہم سے اللہ کمی کوتاہی ہوئی رمضان کے مہینے میں روزوں کے ساتھ، اے اللہ رمضان کے احترام کرنے میں کمی ہوئی، نمازوں میں بغیر دھیان کے سجدے دیتے رہے، کبھی 6 پڑھی، کبھی 8 پڑھی، کبھی 10 پڑھی. اے اللہ، ہمیں دنیا کی ہر چیز میں مزہ آیا، کبھی کھانے میں، کبھی بازار میں، کبھی محلوں میں، کبھی پیسے میں، کبھی لباس میں. اے اللہ، کبھی شادی میں مگن، کبھی گانوں میں مگن، کبھی اے اللہ گیت میں مگن. اے اللہ، ہمیں مزہ نہیں آیا تو تیرے کلام میں نہیں آیا، تیری نماز میں نہیں آیا، تیرے سامنے سجدے میں نہیں آیا. اے اللہ، ہم نے اپنے نفس کی ہر چاہت کو پورا کیا، ہم نے نہیں کیا تو اے مولا تیرا سجدے کو پورا نہیں کیا.
تیرے کلام کو نہیں پڑھا، تیرے سامنے رو کر اے مولا تیرا تعلق نہیں کیا، دنیا کی ہر چیز کو یاد رکھا، اگر کوئی روٹ گیا اسے منانے چلے گئے، کوئی نہیں آیا اسے بلانے چلے گئے۔ اے اللہ دنیا کے دکھوں والوں کو اللہ ہم مناتے رہے، اگر ناراض کیا تو تجھے ناراض کیا، نہیں منایا تو تجھے نہیں منایا، لیکن اللہ تو تو پیارا رب ہے، تو تو جلدی مان جاتا ہے۔ دنیا والے تو اپنے دروں پہ پگڑیاں اترواتے ہیں، اپنے در پہ مولا بھکاری کی طرح بلاتے ہیں، اے اللہ تو ہی ہے جو اللہ ملامت نہیں کرتا، تانا نہیں دیتا، اے اللہ تو ہی ہے۔ اے اللہ آج ہم اقرار کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق دے دے، اے اللہ بے پردگی سے جی رہے، اس حال میں چلتے پھرتے موت آ گئی تو کہاں جائیں گے؟ اے اللہ علماء کی غیبت، حافظوں کی غیبت، جماعت والوں کی غیبت، اپنوں کی غیبت، پرایوں کی غیبت، ہماری مجلس سے غیبتوں سے آباد ہے۔ اے مولا معاف فرما دیجئے، اے اللہ نگاہوں کا پردہ عطا فرما، زبان کا پردہ عطا فرما، کان کا پردہ عطا فرما، اے اللہ غلط سننے سے، غلط بولنے سے، غلط سوچنے سے، غلط دیکھنے سے، غلط چھونے سے، غلط کی طرف چلنے سے، حرام کھانے سے، حرام بولنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق سے روزہ رکھتے ہیں، حرام سے افطار کرتے ہیں، تجھے کیا منہ دکھائیں گے؟ اے اللہ حفاظت فرما، اے ارحم الراحمین ہر ایک آنے والی مستورات کے اللہ بیماری کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ عبدالرزاق بھائی چیچا کو اللہ شفا عطا فرما، جتنے اللہ ہمارے والدین بیمار ہیں، ساس سسر بیمار ہیں، اے اللہ جو بیمار ہیں تمام کو شفا عطا فرما، اے اللہ شفا کاملہ عطا فرما، اے اللہ بے اولادوں کو اولاد صالحہ عطا فرما، اے اللہ جسمانی بیماریوں کو شفا عطا فرما، اے ارحم الراحمین میاں بیویوں میں دینی محبت عطا فرما، سنت والی محبت عطا فرما، قرآن والی محبت عطا فرما، نبی کے گھرانوں والی محبت عطا فرما، صحابہ والی محبت عطا فرما، اے اللہ دین کو زندہ کرنے والی محبت عطا فرما، اے اللہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایک دوسرے کے عیبوں کو اچھالنے سے حفاظت فرما، اے اللہ غیبت گلا سے حفاظت فرما، کسی کے زمین دبانے سے، کسی کی چیز چھپانے سے اے اللہ حفاظت فرما۔ کل کو قیامت میں کیا جواب دیں گے؟ اے اللہ ہمیں اپنی مجلسوں میں کسی کے عیب ظاہر کرنے سے بچا لے، اے اللہ تنہائیوں میں بھی اللہ ہمارے دلوں میں تو ہی بس جا، اپنا خوف اور اپنا استحضار اور اپنا حضور نصیب فرما۔ ہمارے پیارے نبی، نبیوں کے نبی، نبیوں کے امام، امام الانبیاء، خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے مرتبے کے، بڑے رتبے کے، اے اللہ بڑے مقام کے ہیں، ہم انہیں کیا دیں؟ اے اللہ ہماری طرف سے اے اللہ تو وکیل بن جا، تو ہمارا اے اللہ ہماری طرف سے اللہ ہمارے نبی کو، ہمارے امہات المؤمنین کو، ہماری اماؤں کو اے اللہ ایک اچھا تحفہ دے دینا، پیارا مہینہ ہے، اے اللہ اپنی طرف سے کوئی اچھا تحفہ ہمارے نام دے دے، اے اللہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں گے تو بھی راضی ہو جائے گا۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو دین کا مرکز بنا، دنیا کہتی ہے دیندار محلہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم ہر مخالفت سنت کے مخالفت کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، سنتیں توڑ رہے ہیں، لیکن آج اقرار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اے اللہ آج سے سنتیں زندہ کریں گے، اے اللہ آج سے ایمان کو تازہ کریں گے۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین جتنے مرحومین آج تک ہمارے رشتہ دار، ہمارے اساتذہ جن سے ہم نے کچھ بھی سیکھا ہو، چاہے الف سیکھا ہو، چاہے کچھ بھی دین کی بات سیکھی ہو، اللہ سب کو ہماری طرف سے اچھا بدلہ عطا فرما، جو دنیا سے جا چکے ہو ان کی مغفرت فرما، ہمارے دادا دادی، نانا نانی جتنے بھی دنیا سے رشتہ دار گئے ہوئے ہیں اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو ہماری طرف سے ایک اچھا تحفہ عطا فرما، اے اللہ ان سب کی قبروں کو اے اللہ عذاب سے محفوظ کر دے، اے اللہ ان سب کی قبروں کو اے اللہ سب کی قبروں سے عذاب ہٹا دیجئے، اے اللہ تیرے بندے بندیوں کا کام بن جائے گا، تو بے پرواہ بادشاہ ہے، اے اللہ تیرے بندے بندیوں کا کام بن جائے گا، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، اے اللہ ہمیں حلال روزی عطا فرما، آرام سے حفاظت فرما، اے ارحم الراحمین ہمارے اوپر جن کے حقوق ہیں ان کے حق میں بھی ہماری دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو حلال روزی سے
اے اللہ کیسے مانگے، کیا مانگے، کیا حق ہے ہمیں مانگنے کا، پھر بھی تو ہمارا ہے، تو ہمارا ہے اللہ۔ اس لیے اللہ سوال کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں حلال روزی سے، اللہ حلال کمائی سے، اللہ جلدی سے جلدی حج بیت اللہ اور زیارت مدینہ منورہ نصیب فرما، گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری زمین کا مسئلہ بھی آسان فرما۔ اے اللہ اسے اللہ حق کے فیصلے کے ساتھ اے اللہ مکمل فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ بیت المقدس کے بچیوں کی عزت آبرو کی جان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک میں مساجد، مدارس، مکاتب بند کرائے جا رہے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، سہارنپور کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے ہمارے بزرگان دین بیماری میں چل رہے ہیں انہیں عافیت والی عمر عطا فرما، صحت والی عمر کی برکت عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر مانگی وہ عطا فرما، جس سے پناہ مانگی اس سے پناہ نصیب فرما۔ امی خدیجہ کے صدقے، امی عائشہ کے صدقے، اے اللہ واسطہ امی جان کا، اے اللہ ان کے صدقے میں ہمارے دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وازواجہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔